نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے ہمارے اس مختصر سے کلپ کا مقصد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی احادیث کے تعارف کے حوالے سے ایک کاوش ہے۔ اپنے کسی کلپ میں ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ امام صاحب سے کئی احادیث کی کتابیں ان کے تلامذہ نے مرتب و مدون کر کے آگے منتقل کی ہیں۔ ان کتابوں میں بہت ساری ایسی ہیں جنہوں نے شہرت دوام بھی حاصل کیا، اور بعض ایسی بھی ہیں جو ابھی تک مخطوط کی صورت میں ہیں۔ سب سے زیادہ جس کتاب کو شہرت حاصل ہوئی یا جس کتاب کو علماء میں پذیرائی ملی وہ مسند ابی حنیفہ ہے، جس کی شرح امام ملا علی قاری نے کی ہے۔ اور اس کی شرح جب ملا علی قاری نے کی تو اس نے دنیا میں شہرت عامہ حاصل کی۔ یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بیروت سے طبع ہے، اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں ملا علی قاری نے حدیث کے متن کے ساتھ ساتھ اس کی شرح اور اس کی تخریج کا اہتمام کیا۔ اور یہ کتاب آج سے تقریباً 125 سال پہلے بر صغیر پاک و ہند میں مکتبہ مجتبائی نے شائع کی ہے، اور میرے پاس یہ وہی پرانا قدیم نسخہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ 13 کا طبع شدہ ہے جی، 1313، اور اب 1441 ہے۔ یہ 2 نسخے ہیں جو میرے پیش نظر اپنی تحقیقات اپنے سارے کام میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نسخہ اور بھی ہے، لیکن وہ کسی اور موقع پر اس کا تعارف کرواؤں گا۔ ان دونوں نسخوں کی خوبی یہ ہے کہ ان کی تدوین امام حسکفی نے کی ہے۔ امام حسکفی 6 صدی کے آدمی ہیں۔ انہوں نے اپنے طور پر ایک مسند مرتب کی تھی جو اپنی سند کے ساتھ انہوں نے اس کو جمع کیا، اور فقہی بنیاد پر لانے کی بجائے امام حسکفی نے اس کو موجم کی بنیاد پر مرتب کیا تھا۔ موجم کا فن عام طور پر اصول حدیث میں اس فن کو کہا جاتا ہے جس میں راوی یا صحابی یا استاد کے حروف تہجی کے لحاظ سے ذکر کرنے کے بعد اس سے تمام مروی احادیث کو یکجا جمع کر دیا جاتا ہے۔ امام ملا علی قاری رحمہ اللہ انہوں نے حسکفی کی اس مسند کو اسی انداز میں، یعنی موجم کے انداز میں مرتب و مدون کیا ہے۔ ان میں احادیث کی تعداد تقریباً 550 کے قریب ہے، اور ہر حدیث کے ضمن میں امام ملا علی قاری اس کی تشریح لاتے ہیں، اور تشریح کے ساتھ اس کی تخریج لاتے ہیں۔ اور تخریج میں جو خاص اہتمام ہے وہ جو مروی محدثین کی معروف کتب حدیث ہیں، جن میں صحاح ستہ ہیں، دارمی ہیں، مسند احمد ابن حنبل ہے، امام طبرانی ہیں، اور اسی طرح ابن حبان وغیرہ ہیں، ان تمام کی روایات کو وہ اس میں ساتھ لے آتے ہیں، جس کی وجہ سے اس حدیث سے فائدہ اٹھانے والے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث یہاں نقل کی گئی ہے وہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس کو کوئی اور جانتا نہیں ہے۔ رجال میں فرق پڑتا ہے، لیکن عموماً جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جو فن حدیث کو جانتے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ بعض اوقات ایک حدیث کئی طرق سے مروی ہو کر آتی ہے۔ پھر اس حدیث کی خوبی یہ ہے کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے جس حدیث کی کتاب کی تشریح کی، امام حسکفی نے اس پر امام صاحب کی سند سے جتنی احادیث ملی ان کو سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، اور ایک جگہ اکٹھا کر دینے کے بعد فائدہ یہ ہوا کہ جو بھی قاری ہے یا محقق ہے
اس کے لیے وہ ساری بات سامنے آ جاتی ہے۔ مثلاً اگر وطر کی بات ہے تو وطر کی فرضیت یا وجوب کے بارے میں حدیث لے آئیں گے، ان کی تعداد کے بارے میں حدیث لے آئیں گے، پھر ان کی قرات کے بارے میں حدیث لے آئیں گے، پھر آیا ان کے درمیان فصل ہے کہ نہیں، جیسا کہ آج کل بعض لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ 3 رکعتیں اس لحاظ سے ہیں کہ 2 الگ پڑھی جائیں اور 1 الگ پڑھی جائے۔ تو ملا علی قاری نے اور امام حسکفی نے اس میں جو امام صاحب سے حدیث نقل کی اس میں بتایا کہ وہ فصل نہیں ہے ان میں، اور یہ عام محدثین کے ہاں بھی جہاں جہاں وہ بات ملی ہے انہوں نے اس کو بھی اس میں نقل کیا ہے۔ تو اس لیے حضرات اگر استفادہ کرنا چاہیں، خاص طور پر علماء کرام اور عام اہل علم بھی اگر فائدہ اٹھانا چاہیں امام صاحب کی ان حدیث سے، تو یہ حدیث کی کتابیں ہیں۔ اور سب سے اعلیٰ خوبی اس میں یہ ہے کہ بہت ساری احادیث اس میں ثلاثیات ہیں، جبکہ محدثین کے ہاں ثلاثیات اگر مل جائیں تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، واہ جی واہ ہمیں ثلاثیات مل گئی، جبکہ ان کتابوں میں بہت زیادہ ثلاثیات ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ 500 میں سے 450 احادیث ثلاثیات ہیں اور 50 کے قریب احادیث ہیں جو رباعیات میں چلے جاتے ہیں، اور ان 350 میں سے بھی مزید اگر کیا جائے تو 150 سے 250 احادیث ہیں جو ثنائیات پر ہیں، یعنی جن میں صرف 2 راوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امام صاحب کے درمیان، ایک صحابی آ جاتے ہیں اور ایک کوئی اور آ جاتے ہیں۔ اور پھر ان میں خوبی یہ بھی ہے جو سب سے اعلیٰ اور کمال کے درجے پر ان کتابوں کو پہنچا دیتی ہیں، وہ ہے ان کی وحدانیات والی بات، یعنی ان دونوں کتابوں میں تقریباً 8 یا 9 کے قریب وحدانیات ہیں، بلکہ 10 کے قریب وحدانیات ہیں جو اس میں ذکر کی گئی ہیں، اور ملا علی قاری نے پھر ان کی تشریح بھی لکھی ہے، اور تشریح کے ضمن میں اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا تو اس کا ازالہ اور جواب بھی دیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سلاف کی علمی وراثت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔